مسلمان بدعقیدگی میں اتنے آگے بڑھ گئے، دنیا کے سارے لوگ اقرار کرتے ہیں کہ موت آنی ہے، لیکن مسلمان کبھی کبھی گمراہ ہو کر، برا عقیدہ بنا کر، غلط سوچ بنا کے کہ نہیں ولیوں کو موت نہیں آتی، نبیوں کو موت نہیں آتی، اللہ والوں کو موت نہیں آتی، جبکہ اللہ کا قانون کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، جس کے جسم میں روح کی گردش ہے اس کی روح نکالی جائے گی، وہ مرے گا۔ واستعینوا بالصبر والصلاة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وکل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور اسی کے لیے زیبا ہے۔ ایک اچھا بھلا انسان، دوڑ دھوپ کرنے والا، ہنسی اور ٹھٹھے کرنے والا، تجارت میں مشغول رہنے والا، گھر بار قوم برادری دوست احباب سب میں مست زندگی جینے والا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ جس دن وہ انسان، وہ مرد، وہ عورت جو خوب باتیں کرنے والے، خوب گھومنے پھرنے والے، کھانے پینے والے، رشتے نبھانے والے، دوڑ دھوپ کرنے والے، ایک بستر پر لیٹ جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے ہاتھ سلامت، ان کی آنکھیں سلامت، ان کا پیٹ سلامت، ان کے پیر سلامت، لیکن جسم کا ایک بھی حصہ حرکت نہیں کر رہا۔ چھوٹے بچے کی ذرا سی آہٹ سے دوڑ کر آنے والا بچہ بلخ رہا ہے، اٹھ کے چپ نہیں کرا پا رہا ہے۔ ماں باپ کا فرما بردار، ماں باپ کے بلانے پر آنے والا آج ماں اور باپ بیٹھ کے رو رہے ہیں، لیکن اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں۔ یا ماں اور باپ اپنی اولاد سے محبت کرنے والے، ان کی تکلیف جن کو برداشت نہیں ہوتی تھی، آج بلک بلک کے اولاد رو رہی ہے اور ماں اور باپ حرکت نہیں کر رہے ہیں، بس لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ منظر ہم اور آپ دیکھتے ہی نہیں دیکھتے۔ مرد ہوتا، عورت ہوتی ہے، اچھی بلی دنیا میں جی رہی ہوتی ہے، لیکن نہ جانے کیا ہو جاتا ہے کہ بس ایک گوشت کا لوتھڑا بن کے بستر پر لیٹا دیا جاتا ہے۔ باوجود اس کے جسم کی سلامتی کے وہ کوئی حرکت نہیں کر رہا۔ کیا ہو گیا اس کے ساتھ؟ بچوں کا رونا نہیں سو رہا ہے، ماں باپ کا بلخنا نہیں سنائی دے رہا اس کو، بیوی رو رہی ہے اگر شوہر ہے تو، اور بیوی لیٹی ہے تو شوہر رو رہا ہے، لیکن اٹھ کے کسی کو چپ نہیں کرا پا رہا ہے۔ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ یہ ہماری آنکھوں سے دیکھتے ہی یہ منظر سب نے دیکھا ہو، سب جانتے ہیں کہ اب یہ ہماری آواز کو نہیں سنے گا، اب یہ ہمارے بلانے پہ نہیں آئے گی، اب یہ ہم کتنا ہی رو لیں پیٹ لیں یہ ہمیں چپ نہیں کروائے گا۔ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ وہی ہوا جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے رکھا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اس کی موت کا، ایسا حکم جو کبھی نہ کبھی آنا ضرور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو بھیجا ان کے پاس، انسانی شکل میں آیا موت کا فرشتہ امتحان لینے کے لیے کہ میں آپ کو موت دینی ہے، اللہ کا حکم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس فرشتے کو پہچانا نہیں اور تھپڑ مار دیا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔
دوبارہ فرشتہ اللہ کے پاس گیا کہ اللہ ایسا ایسی بات ہوئی، میں نے اس کو موسیٰ کو کہا کہ اب دنیا سے جانے کا ٹائم آ چکا ہے، اللہ نے بلا لیا ہے اپنے پاس، اب چلو تمہیں موت دے دوں۔ تو موسیٰ نے مجھے تھپڑ مارا، میری آنکھ پھوٹ گئی۔ اللہ نے اس کی آنکھ کو ٹھیک کیا اور دوبارہ بھیجا اور کہا کہ موسیٰ سے کہنا کہ دنیا میں ایک تندرست بیل ہے، اس بیل کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ، اس بیل کے جسم میں جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں 1 سال جائز تجھے زندگی دی جاتی ہے۔ بیل کے جسم میں کتنے بال ہوتے ہیں؟ ہر بال جہاں ہاتھ رکھا، ہر بال کے بدلے میں 1 سال زندگی ایکسٹرا دنیا میں جینے کا ٹائم۔ 1000 بال ہو گئے، 1000 سال ہو گئے۔ فرشتہ آیا اور کہا کہ موسیٰ اللہ نے یہ آفر دیا ہے، آپ کسی بیل پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے ہوں گے اتنے سال آپ کی زندگی بڑھا دی جائے گی۔ موسیٰ نے پوچھا پھر اس کے بعد کہ اس کے بعد تو مرنا ہے۔ بتایا کہ 1000 سال دنیا میں جینے کے بعد بھی اگر مرنا ہے تو موت مجھے ابھی منظور ہے، اتنا جی لیں، لمبی لمبی امیدیں، دنیا کی محبت اور لمبی لمبی امیدیں، کتنی پال لیں گے آپ؟ آخر موت۔ تو اتنے سال جینے کے بعد بھی اگر مرنا ہی ہے تو یہ موت مجھے ابھی منظور ہے۔ موسیٰ اتنے بڑے پیغمبر بھی نہیں بچ پائے اللہ کے فیصلے سے۔ دنیا کے اندر اللہ کا انکار کرنے والے لوگ موجود ہیں، نبی کو نہیں ماننے والے لوگ موجود ہیں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کسی اور کو اپنا مالک مان رہے ہیں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں دنیا میں جو کسی کو اپنا مالک نہیں مانتے، وہ میں خود مالک ہوں۔ قرآن کا انکار کرنے والے، الگ الگ مذہب اور دھرم کے ماننے والے موجود ہیں۔ دنیا میں وہ ایک انسان لا کے دکھایا جو یہ کہتا ہے کہ موت نہیں آئے گی۔ سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ مرنا تو ہے سب۔ دنیا نے اتنی زیادہ تحقیقات کی، ہر فیلڈ میں دنیا کے پاس اتنے علوم، اتنا علم آیا، ہر چیز کا توڑ نکالنے کی لیے کوششیں کی لوگوں نے۔ 7 سمندر پار چلے گئے، 7 آسمان پار چلے گئے، زمینوں کے نیچے چلے گئے، ساری چیزیں کھوج ڈالی، موت کا توڑ کسی نے نکالا کہ آج تک کسی نے کہا کہ ہم نے ایسا ایجاد کیا، دوائی یا ایسی کچھ ہم نے ٹیکنالوجی بنائیں گے کہ آدمی کو مرنے سے بچا لیں گے۔ ہاسپٹل میں ایک وارڈ ہوتا ہے آئی سی یو، کریٹیکل جو مریض ہوتا ہے اس کو آئی سی یو میں ڈالا جاتا ہے موت سے بچانے کے لیے کہ اس وارڈ میں لے لو اس کو، کیونکہ یہاں بہت سارے اپکرن اور مشینیں ہیں جو موت سے بچا سکتی ہے اس کو، سب سے زیادہ آدمی نہیں مرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ کوئی نہیں ٹال سکتا اس کو، سب کو مرنا۔ لیکن مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے؟ جہاں دوسرے فرق ہے وہاں یہ فرق بھی ہے، مسلمان موت کو اینڈ نہیں سمجھتا، کافر موت کو اینڈ سمجھتا ہے۔ موت جو سوالات کھڑا کرتی ہے مسلمان اس پہ غور کرتا ہے، کافر ان سوالات پر دھیان نہیں دیتا۔ مسلمان سوچتا ہے کیوں موت آئی اس کو، کس نے مارا، کیوں مارا، اب کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ یہ سوالات مسلمان کو جھنجھوڑتے ہیں اندر سے، چین سے بیٹھنے نہیں دیتے یہ سوالات۔ لیکن کافر کے لیے موت اینڈ ہوتا ہے کہ اب مر گیا، کچھ نہیں۔ لیکن مسلمانوں میں بھی کئی طبقے ہیں۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی موت کو لے کے 3 طبقے بتائے۔ مسلمانوں کئی طبقے ہیں موت کو لے کر۔
مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، سب مانتے ہیں، لیکن غافل، غفلت. سوال ذہن میں پٹ اپ ہوتے ہیں جب کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو وقتی طور پہ دل نرم ہوتا ہے، لیکن چند سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے. وہ جنازے میں شرکت کرتے ہیں، کسی کو دفنانے جاتے ہیں تو کچھ چند لمحات ہوتے ہیں جب آدمی کے ذہن تھوڑا سا منتشر ہو جاتا ہے، لیکن واپسی میں سب بھول بھلا جاتا ہے. ہزاروں انسانوں کو اپنے کندھوں پہ چھوڑ کے آئے ہوں گے ہم لوگ، لیکن کبھی بیٹھ کے یہ نہیں سوچا کہ ہمارا بھی وقت آئے گا کہ جب ہم کسی کے کندھے پہ ہوں گے. آخر کیوں؟ کون مارتا؟ کیوں مارتا؟ کیوں آتی ہے موت؟ ان سوالات پہ کبھی غور کیا ہم نے؟ نوجوانوں کی بڑی بھیڑ آتی ہے درس میں، خاص طور سے نوجوان جوانی کی دہلیز پر جب پہنچتے ہیں تو کئی راستے ان کے سامنے ہوتے ہیں جس پر وہ چل سکتے ہیں. ہم نوجوان سوچیں، کیا ایسا کوئی اللہ کی طرف سے ہے معاملہ، یا دنیا میں کوئی ایسی مثال ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے کہ بھئی اتنی عمر بعد ہی آدمی مرے گا؟ اچانک موتوں کی خبریں کتنی آ رہی ہیں، نیوز ہم دیکھتے ہیں. نکاح کرنے گیا گھوڑے پہ بیٹھا آدمی، نکاح کر شادی میں جا رہا ہے، دولہا ہے، صحرا بندہ ہے، نیچے گرا، ہارٹ فیل ہو گیا، چلا گیا. یہ چند دنوں پہلے کی بات ہے. موت عمر تھوڑی پوچھتی ہے. ہر کسی کے نصیب میں یہ تھوڑی ہے کہ وہ سفید ریس ہوگا، 60 70 80 پار کرے گا، اس کے بعد اس کو موت آئے گی. کتنی خبریں ہم سنتے ہیں جوانی میں چھوٹے چھوٹے بچے شوگر کے مریض بن جاتے ہیں، کم عمر میں بچے چلے جاتے ہیں. جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ کا یا کسی اور چیز کا، چلا گیا. کس نے بلا دیا اس کو؟ کیوں اس کو موت دی گئی؟ یہ سوالات پہ غور کریں. ہماری زندگی ہے، ہم ایسی جی رہے ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی اس بات پہ مطمئن ہے کہ ہمیں قوم نوح کی عمر ملی ہے. 1000 سال دنیا میں جیے گے، نہ جانے کیسا امرت پیالہ ہم نے پی لیا ہے کہ موت ہزاروں لاکھوں سال تک ہمارے قریب نہیں آئی. ایسی زندگی مسلمان جی رہا ہے. غیر مسلموں کی زندگی کہ جن کے لیے دنیا سب کچھ اور موت اینڈ. وقت کی جو اسپیڈ ہے، دنیا میں اسپیڈ کی چیزیں مثال دی جاتی ہے، ہوا کی اسپیڈ، بجلی کی اسپیڈ. موت کی اسپیڈ دن نکلنے کی اسپیڈ کے مقابلے میں کیسی اسپیڈ ہوگی؟ کتنے تیزی سے دن نکلتے ہیں. کیا ہم نے کمایا، کیا پایا، کیا کھویا، کون غور کرے اس کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی نہیں بچے گا اس سے. یہ اسلامی عقیدہ ہے. دنیا میں کوئی جو پیدا ہو مرے گا. آپ دوسروں کو چھوڑیے، مسلمان بدعقیدگی میں اتنے آگے بڑھ گئے. دنیا کے سارے لوگ اقرار کرتے ہیں کہ موت آنی ہے، لیکن مسلمان کبھی کبھی گمراہ ہو کر، برا عقیدہ بنا کر، غلط سوچ بنا کے کہ نہیں ولیوں کو موت نہیں آتی، نبیوں کو موت نہیں آتی، اللہ والوں کو موت نہیں آتی. جبکہ اللہ کا قانون کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. جس کے جسم میں روح کی گردش ہے اس کی روح نکالی جائے گی، وہ مرے گا، موت سے سامنا ہوگا اس کو. سارے ولی، سارے اللہ والے، سارے اولیاء بعد میں، ان سب کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے ایک نہیں کئی جگہ پہ شرعی سے بات کی ہے. افإن مت فهم الخالدون. اے نبی، آپ، یہ لوگ آپ کی موت کا انتظار کرتے ہیں،
آپ کو موت آئے گی، کیا یہ بچ جائیں گے؟ سب کو انک میت وانہم میتون، قرآن نے کہا اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی اور جو آپ کی موت کا جانے میں انتظار کر رہے وہ بھی مریں گے۔ اس قانون سے اللہ نے کسی کو باہر نہیں رکھا۔ جاہل ہے، گمراہ ہے وہ انسان جو یہ کہتا ہے اللہ کا باغی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا وہ انسان جو یہ کہتا ہے کہ اللہ والے نہیں مرے، اولیاء نہیں مرے، ولی کو موت نہیں ہے۔ سب سے بڑے اللہ والے تو ہمارے نبی تھے، اور آپ کے موت کا منظر قرآن کے اندر موجود، حدیث کے اندر موجود۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے میرے حجرے میں میرے رات اور میرے گردن کے بیچ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا، آپ سوئے ہوئے تھے اور آپ کی روح قبض ہوئی، آپ کا انتقال ہوا۔ سب کو موت آ گئی، کوئی موت سے نہیں بچ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہے۔ کون زندہ ہے؟ زندگی کس کے لیے؟ ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان قرآن کے اندر فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ، بھروسہ کر اس اللہ پر جو زندہ ہے، اور زندہ بھی کیسا؟ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس کو موت نہیں آئے گی کبھی۔ مسلمانوں کے سوچ کی اصلاح کر دی اللہ نے۔ کس پہ بھروسہ کرنا ہے؟ قبر والوں پہ نہیں، ان لوگوں پہ نہیں جو اپنے رشتہ داروں کو بلکتے چھوڑ کے چلے گئے، خود اٹھ کے نہ سکے، کفن نہ پہن سکے، اپنی قبر پر اڑنے والی مکھی کو نہیں بھگا سکے، ان پہ بھروسہ نہیں۔ مشکلات میں، غم میں، پریشانی میں، تکلیف میں اس اللہ پہ بھروسہ کر جو زندہ ہے، جس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ صفت خاص اللہ کی ہے۔ اب کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی زندہ، یہ بھی زندہ، یہ بھی زندہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، جو یہ بھی کہہ دے وہ پکا مشرک ہے، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا۔ جو یہ عقیدہ رکھے یہ زندہ ہے، ہماری سنتے ہیں دور سے، نزدیک سے، زبان سے، دل میں، جیسے بھی ان کو پکارے یہ ہماری سنتے ہیں، ہمیں دیتے ہیں، ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں، وہ پہلے درجے کا مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، اللہ کا باغی ہے۔ اللہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں اور دوزخ میں جلائے گا۔ جو یہ عقیدہ رکھے، یہ سوچ رکھے، یہ نظریہ رکھے، یہ امید رکھے کہ دوسرے بھی سنتے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ دنیا سے جانے والے جو مر چکے ہیں، سب کو مرنا، کوئی موت سے نہیں بچ سکتا۔ سوال یہ ہے، پہلا سوال مارتا کون ہے؟ اللہ مارتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو بنایا، جس نے زندگی کو بنایا، وہی مارتا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ کچھ نہیں تھے تم، اللہ نے سب کچھ بنا کے، اللہ کہتا ہے ہم نے پیدا کیا تمہیں، ہم نے دنیا کے اندر بھیجا۔ تو جو پیدا کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا۔ اللہ ہی موت دیتا ہے۔ کیوں موت دیتا ہے اللہ؟ کیوں مارتا ہے؟ اچھا بھلا انسان کھیل رہا کود رہا ہے، کیوں مر جاتا ہے؟ اچھی بڑی عورت کھا پی رہی ہوتی ہے، کیوں مر جاتی ہے؟ اللہ نے کسی کو نہ موت کی جگہ بتائی، نہ موت کا وقت بتایا۔ کسی کو سورہ لقمان کے آخری آیتوں میں بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَرْضِ أَيٍّ، کسی انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کس جگہ مرے گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا،
اور یہ بھی کسی کو پتہ نہیں موت کب آئے گی. جب آئے گی 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس کا وقت اوپر نیچے نہیں ہوگا. کسی کو اللہ نے 20 سال کی عمر میں موت لکھ دی, مرے گا. پھر بروج مشیدہ قرآن نے کہا مضبوط قلعوں کے اندر تم بیٹھ جاؤ گا. جیسے بھی آئی سی یو کی مثال دی گئی, ڈاکٹروں نے لوگوں کو مرنے سے بچانے کے لیے ہاسپٹل میں وارڈ بنایا, آئی سی یو, سی سی یو, وینٹیلیٹر جیسی مشینیں بنائی, کیسے کر کے انسان کو بچا لیں. قرآن نے کہا تم مضبوط قلعوں کے اندر چھپ جاؤ جا کے. بڑی بڑی دیوار, مضبوط قلعے, اس پہ جا کے تم چھپ جاؤ, وہاں بھی تم موت سے نہیں بچ سکتے. جو جگہ موت کے لیے مقرر ہے موت تمہیں وہاں لے کے جائے گی. اور یہ حقیقت ہے, کہاں رہنے والا کہاں مر رہا ہے سب جانتے ہیں, سب خبریں سنتے ہیں. نہ وقت کسی کو بتایا, نہ جگہ کسی کی بتائی. کیا حکمت ہے؟ وقت اللہ بتا دیتا مرنے کا کہ اس دن تجھے ماروں گا, تو انسان ابھی وقت ہے میرے پاس, ابھی اور موج مستی, گناہ, اللہ کی نافرمانی, بغاوت, ظلم, جاتی, حرام خوری, جتنا کر سکوں کر لوں. اگر موت کا وقت پتا ہوتا, ابھی وقت ہے, سال بھر باقی ہے, 11 مہینے موج مستی کر لوں, نمازیں چھوڑ دوں, روزے چھوڑ دوں, بغاوت کر لوں, اللہ سے حرام کھا لوں, موج مستی جتنا کرنا کر لوں, 1 مہینہ اللہ سے توبہ کر کے موت سے پہلے توبہ کر لوں. اللہ نے وقت بتایا نہیں. یہ کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دیکھنا تمہاری موت حالت اسلام میں آئے, مسلمان ہونے کے ناطے مرنا. دہریے, ناچتے, کافر, فاسق, فاجر, گنہگار بن کے مت مرنا. اللہ نے وقت نہیں بتایا. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں وقت پتا ہے, اس لیے دن ٹال لیتے ہیں. کل رمضان, جمعہ, یہ کہتے ہیں جمعے کو پڑھیں گے, شروع کریں گے نماز شروع کرنی. کب؟ بس جلدی کر دیں گے, اس سے پہلے مر گیا تو. بھائیوں اور دوستوں, سوچیں آپ کتنی زندگی ہے, اتنی زندگی ہمارے پاس, وقت تیزی سے نکل رہا ہے. ہم ابھی تک منصوبے بنا رہے ہیں, پروگرام بنا رہے ہیں, یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی آیا, کہا ای المؤمنین افضل, مسلمانوں میں اچھا مسلمان کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا احسنہم خلقا, جس کی زبان اچھی, جس کا دل اچھا, جو نرم مزاج, اچھی گفتار, اچھی بات کرنے والا, لوگوں کو جوڑنے والا, محبت کرنے والا, وہ اچھا. ایسا خلقہ کا مطلب یہی ہوتا ہے, یہ اس کے تفسیر کی ہے میں نے, اچھے اخلاق والا. اخلاق میں یہی باتیں آتی ہیں, وہ اچھا مسلمان ہے. پھر سوال پوچھا ای المؤمنین اخلص, سمجھدار کون ہے مسلمان؟ کون سا مسلمان سمجھدار ہے؟ اکثرہم موتی ذکرہ, سمجھدار مسلمان وہ ہے, میرے نبی نے فرمایا, جو موت کو ہمیشہ یاد رکھے, ہمیشہ موت کو یاد رکھے. وَأَحْسَنَهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا, اور جو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی تیاری کرتا ہے, وہ اچھا ہے, وہ سمجھدار ہے. باقی سب بیوقوف ہیں. موت کو ہمیشہ یاد رکھنے والا اور مرنے کے بعد کی تیاری کرنے والا. یہ مرنے کے بعد کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ اسی میں جواب چھپایا کہ آدمی مرتا کیوں ہے, مارا کیوں جاتا ہے اللہ کے در سے, کیوں اللہ مرد عورت کو موت دیتا ہے, اسی میں جواب چھپا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ جو چکر دنیا میں چل رہا ہے, تمہارے پاس میں لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں,
کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کسی کی خبر آنے کی سن رہے ہو، کسی کی جانے کی خبر سن رہے ہو. یہ جو دنیا میں چکر چل رہا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم لوگوں میں سے جو یہ خبریں سن رہے ہیں زندگی اور موت کی، اچھے سے اچھے کام کون کرتا ہے اور کون دنیا میں موج مستی کی زندگی جیتا ہے. اچھے کام کیا ہوتے ہیں؟ زندگی اور موت کا چکر اللہ نے اسی لیے چلایا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ٹیسٹ کرنا، امتحان لینا چاہتا ہے تمہارا. تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے؟ بہتر عمل کون سے ہوتے ہیں؟ اچھے کام کیا ہے؟ لوگوں سے لڑنا اچھے کام ہے، حرام کھانا اچھے کام ہے، شرک کرنا اچھے کام ہے، موج مستی کی حرام خوری کی زندگی جینا اچھے کام ہے، نمازوں کو چھوڑنا اچھا کام ہے. اچھے کام کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ کی عبادت کرنا، پابندی سے نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، لوگوں سے محبتیں کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، حرام خوری سے بچنا، یہ اچھے کام. کون اچھے؟ آدمی کسی کو مرتا ہوا دیکھے کہ مر رہا، اس کی موت ہوئی، خبر ہے، ارے یار اللہ نے اس کو موت دی، اس کا وقت پورا ہو گیا، ہو سکتا ہے میرا وقت بھی کم رہا ہو تو میں کچھ کر لوں اللہ کے لیے. سمجھدار مومن اللہ کے نبی نے اس کو کہا جو موت کو یاد کر کے موت کے بعد کی زندگی کو اس کی تیاری کرے. یہ فرق ہے مسلمان اور کافر. کافر کہتا مر کے مٹی ہو گئے، جل کے خاک ہو گئے، کچھ نہیں ہے. کوئی گیا کیا اوپر جو واپس آ کے خبر دی ہو؟ اب تو کئی چاہیے مسلمان بھی یہ کہتے ہیں نہیں گیا تو موت کو روک. آنا نہیں مانتا، کھڑا ہونا نہیں مانتا، اپنی موت کو روک کے. مسلمان اور کافر میں فرق یہی ہے. وہ کہتے ہیں مر کے مٹی جل کے خاک ہو گئے، اب کچھ نہیں. مسلمان کہتا نہیں، یہ موت خاتمہ نہیں، شروعات ہے. یہ شروعات ہے. اس اللہ کے پاس بھیجا جاتا ہے مرنے کے بعد جس اللہ نے زندگی دی، جس اللہ نے روزی روٹی دی، جس نے نعمتیں دی، اولاد دی، گھر بار دیے، سکون و چین دیا. وہ ایک ایک لمحے، ایک ایک دن اور ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں پوچھے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. وہ پوچھے گا. اس نے پوچھنے کے لیے مارا. کسی کو 20، کسی کو 40، کسی کو 50، 60، 70 سال زندگی دی. پھر آزادی، جو چاہے کر، کچھ بھی کر دنیا میں. نماز پڑھ مت پڑھ، حلال کھا مت کھا، اللہ سے ڈر مت ڈر، کچھ بھی کر. لیکن جب مرے گا اس وقت پوچھا جائے گا. مارتا اللہ اسی لیے. ورنہ آپ دیکھیں ایک آدمی، ایک عورت نمازی ہے، پرہیزگار ہے، روزے رکھتے ہیں، قرآن تلاوت، صلہ رحمی، محبت، اللہ کے راستے میں دینا، لوگوں کی مدد کرنا، نیک. اور ایک مرد، ایک عورت بے نمازی، بے روزے دار، گنہگار، لاپرواہ، بے خوف، حرام خوری کرنے والے. دونوں دنیا میں جی رہے ہیں، دونوں مر رہے ہیں. انصاف کہاں ہوا؟ انصاف کہاں ہوا؟ دونوں کو اللہ نے موت دے دی. ایک اللہ سے ڈرنے والا، عبادت کرنے والا بھی مر رہا ہے، ایک اللہ کا باغی، بے خوف، بے نمازی بھی مر رہا ہے. اب کیا؟ انصاف تو ہوا نہیں. اس کو نیکی کا کام بدلہ ملا، اس کو برائی کی سزا کہاں ملی؟ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. تم میں سے ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ بات ہے. اور پھر اللہ نے کہا کہ مرنا تو سب کو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے دنیا میں کیے گئے کاموں کا پورا پورا بدلہ دے گا. دنیا میں جو کرتے تھے اس کا حساب اللہ قیامت کے دن موت کے بعد دے گا. حضور نے کہا لا تزول قبر ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ. قیامت کے دن آدم کی اولاد کا، مرد ہو یا عورت،
جوان ہو یا بوڑھا، آدم کی اولاد کا قدم قیامت کے دن ہل نہیں سکے گا۔ کب تک؟ کہ جب تک اللہ اس سے سوال نہ پوچھ لے اور وہ جواب نہ دے دے، اس لیے موت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب دنیا میں تمہیں چھوٹ دی تھی، آزادی دی تھی، تم دنیا میں جیے تو کیسے جیے؟ اللہ سے ڈر کے، اللہ کو یاد کر کے جیے، اللہ کو باقی بن کے جیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آپ غور کریں، ہم بہت اس سے غافل ہیں۔ قرآن میں 4 جگہ جہاں موت کا ذکر آیا نا، ساتھ میں 4 جگہ ایسی ہے جہاں ایک چیز ذکر ہے، غمرات الموت، سکرات الموت، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ کہ موت اپنی سختی لے کے آ گئی۔ موت جب آتی ہے نا انسان کی، بڑی سخت ہوتی ہے، وہ مرحلہ بہت سخت ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ میرے نبی کا جب انتقال ہوا تھا، اس وقت میرے نبی کی جو کیفیت تھی، جب وہ میں نے دیکھی تب مجھے اب عجیب نہیں لگتا ہے۔ جب کسی کو موت کے وقت تھوڑا سا تکلیف میں دیکھتی ہوں مجھے عجیب نہیں لگتا ہے، سوچتی ہوں کہ میرے نبی کی جو تکلیف ہوئی تھی تو عام آدمی کی کیا حیثیت ان کے سامنے۔ اب کسی کو برا نہیں سمجھتی ہوں۔ ہم کہتے ہیں نا طرح طرح کے مرا، بیماری سے مرا، کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، اس لیے ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ تو اللہ کا قانون ہے، ہر ایک کو گزرنا پڑ سکتا ہے اس سے۔ موت سے جسٹ پہلے جو کیفیت ہوتی ہے انسان کی، بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ایک دنیا میں لمبی سے لمبی عمر میں ایک انسان کتنے دکھ دے سکتا ہے۔ ہر آدمی سوچے مجھ سے ابھی تک بڑی سے بڑی تکلیف مجھے یہ ہوئی، موت کے وقت کی تکلیف کے آگے وہ کچھ نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تکلیف میں تھے کہ پاس میں برتن رکھا ہوا تھا، برتن میں ہاتھ ڈال کے گیلے ہاتھ اپنے چہرے پہ ڈالتے، بار بار ایسا کرتے، اور آپ کی زبان سے بات نکلتی ہے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یہ وقت کہ جس وقت روح قبض ہو رہی ہو، یہ وقت بڑا سخت ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے اس وقت میں۔ اللہ موت کی سختی سے ہماری حفاظت کرے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ فاتح مصر ہے، مصر فتح کیا تھا اپنے دور میں، صحابی رسول ہے۔ ان سے آخری وقت میں بستر پہ تھے، لوگوں کو لگ رہا تھا ان میں انتقال ہو سکتا ہے، جا سکتے ہیں دنیا سے۔ اس وقت لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ لوگوں میں تعجب کرتے تھے دنیا میں، اور کہتے تھے کہ یار ایک آدمی جب مر رہا ہوتا ہے، صحیح سالم ہوتا ہے اس کی، اور لگتا ہے کہ انتقال ہو جائے گا، زبان بھی صحیح ہے، آنکھیں بھی صحیح ہے، تو وہ بتاتا کیوں نہیں ہے کہ اینڈ کے وقت میں، دنیا کے اینڈ کے وقت میں اس کی زندگی کے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو بتانا چاہیے۔ تو حضرت اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں، اور آپ کی بھی زبان سے سالم ہے، ہوش و حواس میں ہیں، آپ بتاؤ کہ اب آپ مرنے والے ہیں، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو کیا کہا ہوگا کہ میں زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا، میری روح اب دنیا جو نکل رہی ہے جسم سے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آسمان جو ہے یہ زمین پہ گر پڑا اور میں اس کے بیچ میں ہوں، میرے پیٹ میں کانٹے مجھے محسوس ہو رہے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میری روح سوئی کے ناکے سے نکالی جا رہی ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمارے اسلاف موت کے وقت میں، آخری ایام میں ان کی فکر کیا ہوتی تھی اور ہماری فکر کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کا نام سنا؟ کون ہے؟ محدث امت، فقیہ امت، نہ جانے حضور پاک کی کتنی سنتیں ان کے واسطے سے پہنچی ہمارے پاس، ہزاروں سنتیں، نبی کی ہزاروں سنتوں کی خبر دی ہمیں، صفہ کے طالب علم اللہ کے نبی سے براہ راست علم لیا، کچھ کام دھندا نہیں، صرف اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے رہنا، اسلام سیکھنا، لوگوں کو سکھانا۔
پوری زندگی یہی ابو ہریرہ کی، اینڈ کے وقت میں رو رہے ہیں. پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ دنیا چھوڑنے کا دم نہیں ہے کہ دنیا چھوٹ رہی ہے. فکر یہ ہے لمبا سفر، دنیا میں 60-70 سالہ زندگی کچھ نہیں. اب جو سفر شروع ہوگا ہے موت کے بعد کا لمبا سفر، اور سفر میں سفر خرچ ہوتا ہے وہ کم ہے میرے پاس. نہ جانے قیامت کب ہے، اس کے بعد فیصلہ ہو. یہ برزخ کی زندگی اتنا لمبا سفر، اور اس سفر میں میرے پاس خرچ کرنے کا جو راستے میں جو پیسہ ہوتا ہے نا، سفر کا خرچ بہت کم ہے. اور پھر آگے میرا ٹھکانہ جنت ہے کہ جہنم ہے مجھے نہیں پتا، اس لیے رو رہا ہوں. یہ کون ہے؟ ابو ہریرہ، جنتی صحابی. اور خرچ، سفر کا خرچ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اور سفر کس کو کہہ رہے ہیں؟ موت کے بعد سے لے کے قیامت تک کا جو ٹائم ہے اس کو کہہ رہے ہیں سفر. قبر کی زندگی کو سفر کہہ رہے ہیں. اور خرچ، سفر کا کیا؟ عمل، نیکی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ نیکی کم ہے، عبادتیں کم ہے، اللہ کو راضی کرنے کے کام کم ہے. کس کے بعد بھی کم بتا رہے ہو؟ زندگی نبی کے مدرسے میں گزاری. حال یہ تھا بھوک سے راستے میں گر پڑتے، لیکن عبادتیں اور اللہ کی نبی کے ساتھ نہیں چھوڑا. ہزاروں سنتیں امت تک پہنچائی، یہ کم نے کی. 5 وقتہ نمازیں نبی کے پیچھے، نبی کے ساتھ جنگ و جہاد، یہ کم ہے نیکی. اس کو کہہ رہے ہیں کہ نیکی کم ہے، سفر لمبا ہے، اور ٹھکانہ جنت ہوگا کہ جہنم ہوگا نہیں پتا. اور ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں میں اعتماد کر کے بیٹھے ہیں کہ جنت تو ہمیں مل چکی. چھوٹے موٹے کام کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ نہ جانے کون سا تیر مار لیا کہ اللہ کی طرف سے پروانہ آ گیا جنت کا ہمارے پاس. وہ لوگ سب کچھ کر کے بھی سوچتے تھے کچھ نہیں کیا، جو حق تھا وہ ادا نہیں کر پائے. اور تھوڑی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں پہ اعتماد ہے کہ نہیں اللہ بخش دے گا. یہ سوچ تھوڑی تھی ہمارے بزرگوں نے. اس سختی کو، اس لمحے کو صحابہ نے جس انداز میں بیان کیا کوئی نہیں کر سکتا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ 3 موقع اور 3 باتیں ایسی ہیں جو ہنسنے پہ مجبور کر دیتی ہیں، اور 3 ہی باتیں ایسی ہیں جو رونے پہ مجبور کر دیتی ہیں مجھے. صحابی رسول ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہنسنے کی 3 باتیں کیا ہے کہ جب باتیں سامنے آتی ہے ہنسنے پہ آدمی مجبور ہو جاتا ہوں. کہ ایک بات، جب کسی انسان کو دیکھتا ہوں دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے، سوچتا ہوں یہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور موت اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے ہر نئے دن. اس وقت ہنسی آ جاتی ہے کہ کیسا انسان ہے، دنیا طلب کر رہا ہے جبکہ خود اس کو موت طلب کر رہا ہے. اس وقت ہنسی آ جاتی ہے. ایک غافل انسان کو دیکھتا ہوں. غافل کسے کہتے ہیں؟ کوئی پرواہ نہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، نہ اللہ کی، نہ رسول کی، نہ دین کی، نہ دین کے کام کی، نہ مسجدوں کی، نہ امت کی، نہ رشتہ داروں کی، کسی کی پرواہ نہیں، خود کی پرواہ. اس کو غافل کہتے ہیں. اپنے انجام سے غافل. کیا ہوگا؟ کوئی پرواہ نہیں. یہ کر دیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی پرواہ نہیں، میں نے کر دیا بس. انجام سے غافل. کسی غافل انسان کو دیکھتا ہوں تو ہنسی آتی ہے اس بات پر کہ یہ تو غافل ہے، اللہ اس کے فرشتے اس سے غافل نہیں. نہ اللہ اس سے غافل ہے، نہ فرشتے اس سے غافل ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے دکھ رہے ہیں، اور یہ غافل. ہنسی آ جاتی ہے.
ایسے آدمی کو. اور تیسرا موقع بتایا ہنسی کا. اس آدمی پہ ہنسی آتی ہے جو منہ بھر کے ہنستا ہے. یہ بھی ایک کی بات بتائیے صاحب, منہ بھر کے ہنستا ہے اس بات کے انجام سے بے پرواہ ہو کر کہ یہ اس کا منہ بھر کے ہنسنا اللہ کو ناراض کر رہا ہے یا راضی کر رہا ہے. بس اس کو ہنسنا ہے. مجھے ہنسی آ جاتی ہے ایسے آدمی پر کہ دیکھو یہ منہ بھر بھر کے موج و مستی کے ساتھ ہنس رہا ہے, یہ پرواہ ہی نہیں کر رہا ہے کہ اس کے اس ہنسنے سے اللہ راضی ہو رہا ہے کہ ناراض ہو رہا ہے. یہ تو 3 موقع تھے جہاں مجھے ہنسی آتی تھی, اور 3 ہی موقع بتائے اس نے حضرت ابو درداء نے رونے کے, کہ جب مجبور ہو جاتا رونے کے لیے. اس میں سے پہلا موقع بتایا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے ساتھیوں کی جدائی, کہ جب نبی دنیا سے گئے اور صحابہ دنیا سے چلے گئے, ہم ان سے جدا ہو گئے اور ہم دنیا میں باقی رہ گئے, یہ جدائی رونے پہ مجبور کر دیتی تھی. دوسرا موقع جو انسان کو رونے پہ مجبور کرتا ہے مجھے, کہ ایک آدمی کو جب دیکھتے تھے کہ یہ موت کے قریب ہے, بس کا آخری وقت چل رہا ہے, اس کا ڈر اس کے چہرے پہ جب دیکھتے تھے اینڈ کے وقت میں کہ اب چند لمحوں بعد دنیا سے جا سکتا ہے, ڈاکٹر بھی منع کر دیا ابھی مرنے والا ہے, اس کے چہرے پہ جو خوف ہوتا تھا اس خوف کو دیکھ کر رونا آتا تھا. اور تیسرا موقع جو رونے کا تھا کہ یہ کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے ایک دن, جب دنیا ختم ہو جائے گی, انسان سب ختم ہو جائیں گے, قیامت قائم ہو جائے گی, اللہ حساب لے گا. اس دن میں بھی کھڑا ہوں گا, اللہ مجھے بھی حساب دے گا, اور اس دن ہر چھپی ہوئی بات سامنے آ جائے گی. دنیا سے چھپ چھپ کے کچھ بھی کیا اللہ اس دن سامنے لے آئے گا. اور پھر جب حساب ہوگا, حساب کے بعد جنت ملے گی یا جہنم, اس کا پتہ نہیں. یہ سوچ کے رونا آتا ہے. یہ حضرت ابو درداء نے کتنی قیمتی باتیں ان کو تک پتہ نہیں, اور اللہ نے اسی بات کو قرآن میں کہا فکر دلاتے ہوئے, انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. ہم کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ پیسے والے بن جائیں, کوئی منصب, کوئی عہدہ, کوئی ذمہ داری مل جائے, 4 لوگ عزت کر لے, بڑے بن جائیں, قوم کے صدر اور چودھری بن جائیں, جماعت کی جنتی امیر اور ذمہ دار بن جائیں, لوگوں کا جمگٹ ساتھ میں ہو, بڑی گاڑی ہو, بڑا بنگلہ ہو, یہ کامیابی سمجھتے ہیں. اللہ نے کہا کہ اصل کامیاب تو وہ ہے جو آگ سے ہٹا دیا گیا, جہنم کی آگ سے جس کو اللہ نے ہٹا دیا اور جنت میں جس کو داخل کر دیا, وہ کامیاب ہے. اور یہ کب ملے گی؟ موت کے بعد ہی ملے گی نا جنت و جہنم. کیوں ملے گی؟ جہنم اللہ کیوں جلائے گا؟ برے کاموں کی وجہ سے, نافرمانی کی وجہ سے, نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے, روزہ چھوڑنے کی وجہ سے, حرام کھانے کی وجہ سے. یہی وجہ ہوگی نا جہنم جانے کی, شرک کرنے کی وجہ سے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ کبھی اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا, جنت حرام اس پر. ٹھکانہ کون سا؟ ومأواہ النار, آگ ہے اس کا ٹھکانہ, آگ جلائے گا, آگ میں اللہ اس کا. وما للظالمین من انصار, ایسے ظالم کا, شرک کرنے والے کا کوئی مدد نہیں کرے گا, کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ وجہ ہوگی جہنم میں. کون ہے سب سے عقل مند؟ ہمیشہ موت کو یاد رکھے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے.
دنیا میں سفر کی تیاری میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے ملک سے دوسرے ملک، اپنی جگہ سے دوسری جگہ، اپنے شہر سے دوسرے شہر میں جانے کی تیاری کیسی ہوتی ہے؟ چار جوڑی کپڑے، صابن، پیسے وغیرہ سب لے کے اچھا بکسا تیار کر کے نکلتے ہیں۔ دنیا سے آخرت میں جانے کی تیاری کے لیے کیا لے جاؤ گے ساتھ میں؟ جائے کہ کپڑا ایک ہوگا وہ بھی نکال کے قبر سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کے پاس جب جائے گا بندہ کیا لے کے جائے گا؟ اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ کفن میں جیب ہے کہ نوٹ ڈال کے جائے گا؟ یا قبر میں کسی کے بکسا رکھا گیا آج تک؟ مرنے کے بعد کی تیاری کرنے والا عقل مند، مرنے کے بعد تیاری کیسے کی جاتی ہے کہ بھی میرے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، آخر کی زندگی، اللہ سے پوچھے گا، حساب کتاب لے گا، اس کی میں تیاری کروں۔ کیسے تیاری کریں گے آپ؟ بزنس کو آگے بڑھنے کی خوب پلاننگ ہے ہمارے پاس، گھر اچھا سنور جائے اس کی خوب پلاننگ ہے ہمارے پاس، خود ہمارے اکیلے کے انجام کے قبر میں اکیلا جاؤں گا، اللہ کے سامنے اکیلا کھڑا ہوں گا، اللہ اکیلے سے سوال کرے گا، کیا جواب دوں گا؟ اس کی کیا تیاری ہے؟ یہ نماز، روزے، دعا، صدقہ، خیرات، قرآن تلاوت، ذکر و اذکار، درس تدریس، دعوت تبلیغ، جنگ و جہاد، یہ سب کیا ہے؟ یہ تیاری تو ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے آدمی چھوٹا سا کام بھی کرے، یہ بھی آخرت کا بینک بیلنس ہے کہ نہیں؟ مرنے والے کے تعلق سے جو قرآن میں جو بڑی بات کہی وہ کیا کہے گی کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے اللہ سے مہلت مانگتا ہے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ مجھے تھوڑی سی چھوٹ دے دے، میں صدقہ کر کے نیک بن جاؤں۔ ایک روپیہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ اللہ کے پاس بینک بیلنس ہے، یہ تیاری ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، اس کی عبادت کر کے، آخرت میں اللہ کے پاس ذخیرہ کرنا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہر آدمی، ہر عورت اپنے انجام کی فکر کرے، کم وقت میں جتنا زیادہ کر سکتا ہے کر گزرے۔ اللہ کو خوش کرنے کے جتنے کام ہیں نہیں چھوٹے، کوشش اس بات کی کرنا۔ موت تو آنی طے ہے، لیکن کس حال میں آئے یہ دیکھا جائے گا۔ اسی لیے کہا کہ نا خاتمہ کس پہ ہوتا ہے؟ ایک آدمی کام کر رہا ہوتا ہے جنتی کام، اہل جنت والے کام، حدیث میں اہل جنت والے کام، اینڈ ہوتا ہے ایسے کام اس کی زندگی میں سب جگہ ہو جاتے ہیں اس سے جو جہنم لے کے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ایک آدمی گنہگار ہوتا ہے، جہنمیوں کے کام کرتا ہے، اللہ اس کو توفیق دیتا ہے مرنے سے پہلے جنتیوں والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور خاتمہ نجات پہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس خواب غفلت میں نہ رہیں، ہم توحید پر، سنت پر، شرک سے دور، بدعت سے دور، ٹوٹی پھوٹی نمازیں، ہم مسلمان، سب کچھ ہمارے پاس ہے، ایک منٹ لگتا ہے گمراہ ہونے میں۔ اچھے بھلے اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی، اب ایکسپیریمنٹ نہ کریں، شرک سے بچا لیا، سنت پہ اللہ لے آیا، اب دنیا میں فتنے آئیں گے آپ کے سامنے، نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آئے گی، اس کو قبول کر کے اپنے عقیدے کو خراب نہ کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو ہدایت دی، لیکن بعد میں فتنے میں پڑ کر آپ کا عقیدہ خراب ہو گیا، گمراہ ہو گئے، اور جہنمیوں پہ کام شروع کر دیا آپ نے، نظریے سے، عقیدے سے، عمل سے۔ ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگے، اس بات کی فکر، اللہ مجھے موت دینا تے توحید پر، سنت پر، ہدایت پر موت دینا، ہمیشہ دعا کریں۔ قرآن میں دعا بتائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة۔ پروردگار ہدایت دینے کے بعد دل کو گمراہ مت کرنا۔ ہم فکر کرتے ہیں اس کی، عمل کی اور عقیدے کی حفاظت کی کبھی فکر کی؟ قسم کا کہ پتا ہے سب سے بڑا فتنہ آج یہی ہے، عقیدے اور عمل کی حفاظت نہیں کی جا رہی ہے۔ جو چیز ہے اس کو قبول کر لی، عقیدہ خراب۔ عمل کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ نمازیں نہ چھوٹے، روزے نہ چھوٹے، تلاوت قرآن نہ چھوٹے، اس کی فکر، یہ عمل کی، نہ عقیدے کی حفاظت اور صحیح سالم عقیدے کی فکر ہے، نہ عمل کی حفاظت کی فکر ہے۔
جو جینا ہے بولا جا رہا ہے، جو جینا ہے کیا جا رہا ہے، اور پھر شیطان نے یہ بتا رکھا ہے کہ نہیں تو ہدایت پر. کبھی دعا کی اللہ ہدایت پہ قائم رکھنا، ہدایت پہ موت دینا، ہدایت پہ خاتمہ کرنا، انجام کی فکر کرنا. چند روزہ زندگی ہے، کوئی ساتھ نہیں چلے گا. انسان کے اعمال، اچھے اعمال ہو یا برے اعمال، دونوں ساتھ جائیں گے. اچھے اعمال بھی ساتھ جائیں گے، برے اعمال بھی ساتھ جائیں گے. دنیا سے چھپ کے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ سے چھپ کے کچھ نہیں کر سکتے. ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہے. دنیا کے CCTV کیمروں سے ڈرتے ہیں، اللہ نے ہر انسان پر ایک کیمرہ فٹ کر رکھا، اس میں اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے ساری چیزیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی سامنے آئے گی، ذرہ برابر گناہ اور زیادتی سامنے آئے گی. کوئی چھپا نہیں سکتا اس چیز کو. اپنے انجام کی فکر کریں، نیکیاں زیادہ ہو گناہ کم ہو اس کی فکر کریں، عبادتیں نہ چھوٹے اس کی فکر کریں، عقیدہ خراب نہ ہو اس کی فکر کریں، صحیح سالم عقیدہ اور عمل ہو جائے اس کی فکر کریں. اور چند دنوں بعد رمضان آ رہا ہے، چند دنوں بعد رمضان آ رہا ہے، پھر موقع مل رہا ہے. غور کر لیں ہر آدمی ہر عورت، پچھلے رمضان سے اس رمضان کتنے رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں. نوجوان بوڑھے بچے دنیا سے کتنے گئے. ہم نوجوان بوڑھے اور بچے ابھی تک موجود، رمضان ہمارے سامنے. اللہم بلغنا رمضان، اللہ رمضان سلامتی سے ہم تک پہنچا دے. یہ پھر موقع ہے. میں رمضان کو موقع کہتا ہوں، موقع ہے. شاید اس بار اللہ بخش دے، اس بار پھر زندگی تبدیل ہونے کا اللہ موقع دے دے. یہ ضائع نہیں ہو. اللہ موقع کم دیتا ہے، جھٹکے زیادہ دیتا ہے. دنیا میں مصیبتیں آ رہی ہیں، ہر انسان پہ کچھ نہ کچھ آتا نہیں آتا. جسمانی دماغی روزی روٹی کی تکلیف آ رہی ہے. یہ تکلیف جھٹکے ہے. اس بڑے جھٹکے سے پہلے کہ دنیا میں چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اس لیے اللہ دیتا ہے کہ بندہ یا بندی، مرد یا عورت رکے اور سوچے کہ شاید کوئی گناہ ہو رہا ہے، غلطی ہو رہی ہے، اللہ موقع دے رہا ہے، سنبھل جاؤں، گناہ چھوڑ دو، نیکی شروع کر دو. بہترین موقع مل رہا ہے رمضان کا، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا، گناہوں سے توبہ کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا موقع آ رہا ہے. یہ ضائع نہ ہو. یہ ساری نصیحتیں اسی لیے تاکہ مائنڈ ہمارا پریپئر ہو جائے، اپنے انجام کی فکر کے لیے کوششیں شروع کر دیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ گناہ کرنا مشکل کر دے، نیکی کرنا آسان کر دے. اللہ نیکی کی محبت ڈال دے، گناہ کی نفرت ڈال دے. اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، اللہ ہماری کمزوری کو تو طاقت میں بدل دے، ہماری بیماریوں کو شفا میں بدل دے، ہماری فقیری کو امیری میں بدل دے، ہماری گمراہی کو ہدایت میں بدل دے. اور اللہ تیری رضا کے عمل کرنے کی توفیق دے، تیری عبادت کی توفیق عطا فرما، اور تندرستی کے ساتھ دنیا کے اندر ایمان اور اسلام پہ قائم رکھ. اور اللہ آخر میں قبر موت سے لے کے اینڈ تک جتنے سخت مرحلے، تمام مرحلے ہم پہ آسان کر دے، اور آخر میں جنت الفردوس کو جگہ عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.